نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم پھر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک نیک آور شخص تھا۔ اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی عابد نہ تھا۔ اس بستی میں 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی جو کنواری تھی۔ اس کے سوا ان تینوں کی کوئی بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو شہر میں کسی ضروری کام کے لیے لمبی مدت کے لیے جانا پڑ گیا۔ ان بھائیوں کو ایسا کوئی شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ اس پر بھروسہ کرتے، لہٰذا سب بھائیوں نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اپنی بہن کو اس عابد یعنی نیک شخص کے سپرد کر کے جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے مطابق تمام بنی اسرائیل میں ایک پرہیز گزار آدمی تھا۔ چنانچہ اس عابد کے پاس گئے اور اپنی بہن کو ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی۔ جب تک ہم شہر سے واپس نہ آئیں، آپ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھیے اور خیال رکھیے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن کو رکھنے کے بارے میں خدا کی پناہ مانگی۔ وہ عابد نہ مانا۔ ان کے بھائی اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لے، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے اسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد شخص کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے کھانے کے لیے کھانا لے کر چلتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ دیتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا اور واپس اندر چلا جاتا۔ لڑکی گھر سے آتی اور کھانا لے کر چلی جاتی۔ پھر شیطان نے عابد شخص کو بہکانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں شیطان نے عابد کو اچھا بہکایا۔ شیطان خیر کی خبریں دیتا رہا اور لڑکی کا دن عبادت خانے تک آنا اس پر گناہ ظاہر کرتا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ لڑکی دن میں کھانے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی آدمی اس کو دیکھ کر اس کی عزت کو خراب کر دے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کرو، اس پر تم کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے دروازے پر جانے لگا۔ ایک مدت کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی، اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کر لیا کرے تو تیرے کلام سے یہ لڑکی مانوس ہو جائے گی، کیونکہ تم ایک عبادت کرنے والے ایک نیک انسان ہو اور اس لڑکی کو تنہائی سے بھی ڈر لگتا ہوگا۔ شیطان نے اس عابد کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد آدمی اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ عبادت خانے سے اتر کر اس لڑکی کے پاس آنے جانے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ تم عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر دونوں مل کر باتیں کیا کرو تاکہ وہ تم سے گل مل جائے اور آپ اس کو نیک راہ پر لانے کی ترغیب جاری رکھو۔ آخرکار شیطان نے اس کو عبادت خانے سے اتار کر دروازے پر بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آ گئی اور دونوں باہم باتیں کرنے لگے۔ ایک زمانے تک یہ حال چلتا رہا۔ پھر شیطان نے عابد کو خیر کی لالچ دی اور کہا کہ بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھو اور ہم کلامی کیا کرو، اس میں زیادہ اچھی بات ہے۔ عابد شخص نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر سے ثواب کی لالچ دی اور کہا اگر لڑکی کے دروازے کے قریب ہو جاؤ تو بہت زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے گی۔ آخرکار عابد نے یہی کیا، اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر بیٹھا اور باتیں کیا کرتا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارنا شروع کیا، اگر آئین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرو تو بہت زیادہ بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی آدمی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ غرض یہ کہ عابد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ شیطان روز بروز اس عابد کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس لڑکی کی طرف مانوس ہو گیا۔
پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اب بتاؤ اس لڑکی کے بھائی آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ میں تو ڈرتا ہوں تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ شہر میں تمہاری کتنی عزت ہے، لوگ تمہارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ تم کو شہر سے نکال دیں گے۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی کو سمجھاؤ تو وہ اپنے بھائیوں کو سب کچھ اپنے طریقے سے سمجھا دے گی، اور کہیں وہ جان نہ لے تم نے ان کی بہن کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد شخص نے ایسا ہی کیا، اس لڑکی کو سمجھا دیا۔ پھر شیطان نے اس عابد سے کہا، کیا تم یقین کرتے ہو یہ لڑکی تمہاری اس ناپسندیدہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں۔ تم اس لڑکی کو ایسا کرو کہ قتل کر کے زمین میں دفن کر دو تاکہ معاملہ صاف ہو جائے اور رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد عابد شخص نے لڑکی کو قتل کیا اور زمین میں دفنا دیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی شہر سے واپس آ گئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھنے لگے۔ عابد نے ان کو اس کی بہن کے مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا، وہ بڑی نیک بی بی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی، کچھ دن روئے اور اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ اس عابد شخص پر اعتبار کر بیٹھے تھے کہ وہ ایک نیک شخص تھا۔ ایک دن تینوں بھائی سو رہے تھے، شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا، اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دیکھنا بیان کیا۔ شیطان نے کہا، سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے برا کام کیا تھا۔ عابد نے تمہارے ڈر سے اسے مار کر تمہاری بہن کو دفن کر دیا تھا۔ جس گھر میں وہ تھی اسی کے اندر داخل ہوئے اور وہ قبر دائیں جانب بنی ہوگی۔ تم چلو اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں تمہاری بہن ملے گی، جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر تیسرے بھائی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی خواب بیان کیا اور یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو تینوں بھائی بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے خواب بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو دیکھا تھا ایک دوسرے سے بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ خواب بس ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ چھوٹا کہنے لگا، میں جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں مجھے صبر اور چین نہ آئے گا۔ آخر کار تینوں بھائی چلے گئے جہاں ان کی بہن رہتی تھی۔ ان بھائیوں نے دروازہ کھولا، جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اسی جگہ کو کھودا۔ جیسے ہی قبر کھودی اس قبر میں اپنی بہن کو دیکھا۔ انہوں نے عابد سے ساری کیفیت دریافت کی۔ عابد نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا۔ وہ اس عابد کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چونکہ عابد شخص نے اپنے اقبال جرم کر لیا تھا جو اس نے گناہ کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ، اس لیے بادشاہ نے اسے سزائے موت کی سزا سنا دی اور فوراً پھانسی دینے کا حکم فرما دیا۔ بادشاہ کے سپاہی اس عابد کو پکڑ کر پھانسی دینے کے لیے تختے پر لے گئے۔ جب اس کو دیوار پر کھڑا کیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈالا، یہاں تک کہ تم نے اس کے پاس برا فعل یعنی برا کام کر دیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو، مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں اس مصیبت سے آزاد کر سکتا ہوں، میں تم کو نجات دلا دوں گا۔ عابد نے اپنے اوپر موت کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تو فوراً شیطان کے آگے سجدہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کافر ہو گیا۔ جیسا عابد نے شیطان کو سجدہ کیا، شیطان نے بھرپور اچھی آواز میں قہقہ لگایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیطان اس عابد کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے تختہ دار کو تختہ کھینچنے کے لیے کہا تو ساتھیوں نے تختہ کھینچ دیا اور عابد شخص اپنے انجام کو جا پہنچا۔
وہ آدمی جو ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کا اختتام کفر پر ہو گیا۔ میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے خطرناک وار موت کے وقت ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا اختتام کلمہ اور ایمان پر ہو اور ہم مرتے وقت اللہ پاک ہمیں کلمہ پاک نصیب کرے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ایسے لمحوں سے خود کو بچائیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا میسیج اور یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنی قیمتی رائے کا ہماری ویڈیو کے بارے میں اظہار ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔